کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑا زخم تلوار کا نہیں ہوتا بلکہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے ملنے والا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ دھوکہ جو دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے، آنکھوں سے نیند چھین لیتا ہے اور سینے میں بوجھ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ اکثر ایسے لوگ اکیلے میں روتے ہیں مگر کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتے، اور دل میں ایک سوال بار بار اٹھتا ہے، کیا اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ کیا اللہ ہماری خاموشی سن نہیں رہا؟ بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس روحانی محفل میں ہم اسی درد کی داستان سنیں گے اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کیا فرماتا ہے جنہیں سب نے دھوکہ دیا ہو۔ جب انسان کو اپنوں سے ہی دھوکہ ملتا ہے تو دل چیخ اٹھتا ہے۔ دوستوں کی بے وفائی، رشتہ داروں کی بے رخی یا سب سے قریبی کی غداری، یہ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت بھی ٹھیک نہیں کر پاتا۔ لیکن سنیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب پوری دنیا آپ کو چھوڑ دے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے جو غم میں، تنہائی میں اور ٹوٹ کر صرف اسی کو پکارتا ہے۔ یعنی جب انسان سب سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہی وہ پل ہوتا ہے جب دھوکے کے آنسو رحمت کی بارش میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ اس درد کو دیکھتا ہے، اس خاموشی کو سنتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس بندے کی صبر کی مثال دیتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے اتنا بڑا انعام رکھتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دھوکہ کھانے کے بعد جب انسان چپ رہتا ہے، صبر کرتا ہے اور اپنے درد کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہے تو اللہ اس صبر کو برباد نہیں جانے دیتا۔ قیامت کے دن جب لاکھوں کروڑوں انسان حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اپنے اس بندے کو پکارے گا جس نے دنیا میں سب کا دھوکہ سہا لیکن صبر کیا، اور اللہ فرمائے گا، آج میں تجھے ایسا مقام دیتا ہوں جہاں کوئی دھوکہ، کوئی غم اور کوئی تنہائی نہیں ہوگی۔ ایک روحانی واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی کو اپنے قریبی لوگوں نے بہت تکلیف پہنچائی، دھوکہ دیا۔ وہ رات بھر روتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کل رات تمہاری آہیں آسمان تک پہنچ گئی اور اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ یعنی دھوکہ انسان کو گرانے کے لیے نہیں آتا بلکہ اللہ کے اور قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے ٹوٹے ہوئے دل والوں کی دعاؤں کو سب سے پہلے سنتا ہے، کیونکہ جب انسان سب کے دھوکے سے مایوس ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اس وقت اس کا دل بالکل صاف اور ٹوٹ کر دعا کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک ٹوٹے دل کی آہ سب سے پیاری ہوتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا اور دل ٹوٹا ہوا بندے کی آہ اللہ کے اور آسمان کے بیچ کوئی پردہ نہیں رکھتی۔ یعنی جس نے دھوکہ سہا اور صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیا، اس کی دعا سیدھے عرش تک پہنچتی ہے۔ دھوکہ کھانے والا جب رات کی تنہائی میں سجدے میں سر رکھ کر روتا ہے تو فرشتے بھی اس رونے کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کو لوگ ایسے توڑ گئے مگر یہ پھر بھی میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب میں اسے ایسا اٹھاؤں گا کہ دنیا بھی دیکھے گی اور آخرت بھی۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے کسی بندے کا حق ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، چھل کرتے ہیں اور معصوم دلوں کو توڑتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ وقت تک وہ لوگ چین سے جیتے نظر آئیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کا دل کبھی سکون نہیں پاتا۔ اللہ ان کے دلوں سے برکت اور چین چھین لیتا ہے۔ قرآنی واقعات میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ جب قومیں دھوکے اور غداری پر اتر آئی تو اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دھوکہ دیتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر اٹھایا جائے گا۔ یعنی دھوکہ کھانے والے کو اللہ عزت اور مقام دیتا ہے اور دھوکہ دینے والے کو بے عزتی اور شرمندگی میں ڈال دیتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے آپ کو چوٹ پہنچائی، وقت کے ساتھ وہی شخص اللہ کے عذاب یا ذلت کا شکار ہوا۔ یہ اللہ کا عدل اور انصاف ہے۔ لیکن یہاں ایک اور حقیقت ہے، اللہ اپنے دھوکے کھائے ہوئے بندوں کو صرف بدلے کا سکون ہی نہیں دیتا بلکہ ان کی زندگی میں ایسے نئے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انہوں نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دھوکے اور درد سے گزارتا ہے تو یہ اس کے لیے امتحان بھی ہوتا ہے اور رحمت کا ذریعہ بھی۔ دھوکہ کھانے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ اس کی دنیا ختم ہو گئی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہیں سے اللہ اس کی زندگی کا نیا سفر شروع کرتا ہے۔ وہ پرانے دروازے جو انسان سمجھتا تھا کہ ہمیشہ کھلے رہیں گے، اللہ انہیں بند کر دیتا ہے تاکہ اس بندے کو ان راستوں سے نکال کر ان منزلوں تک لے جایا جائے جہاں اس کا اصلی بھلا ہے۔ کتنے لوگ
لوگ ہیں جن کا دل دھوکے سے ٹوٹا مگر اسی ٹوٹے پن میں انہوں نے اللہ کی طرف ایسے رجوع کیا کہ ان کی پوری زندگی بدل گئی۔